الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ دورہ صرف کے تحت آج ہم صرف کے قواعد کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صحیح کے قواعد سے شروع کریں گے۔ تو قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کا دوسرا نام ہے قانون۔ قانون کے دو معنی ہیں۔ قانون یہ یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا دو معنی ہے، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ہے پیمانہ، جس طرح پیمانے سے لکیروں کو درست کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ قانون سے الفاظ کو درست کیا جاتا ہے۔ قانون کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، القانون قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها۔ قانون وہ قاعدہ کلیہ ہے جو اپنی تمام جزئیات پر سچا آئے۔ صحیح کا قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، علامت تانیث والا قانون۔ فعل میں دو علامت تانیث کا اکٹھا آنا مطلقاً ناجائز ہے۔ مطلقاً سے مراد خواہ وہ دونوں ایک جنس کی ہوں یا الگ الگ جنس کی ہوں، جیسے ضرب بت تھا، ضربت سے ہم نے بنایا جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ضرا، آخر میں نون مبنی مفتوح لگا دیا تو یہ بن جائے گا ضربتنا۔ یہ تا بھی علامت تانیث ہے اور نون بھی۔ علامت تانیث کل 8 ہیں، 4 فعل میں آتی ہیں اور 4 اسم میں۔ 4 فعل میں تا ساکن، تا مکسور جس طرح ضربتی، نون مفتوح یا ساکن، نون مفتوح جیسے ضربنا، یہ آخر میں نون نظر آ رہا ہے، اور یا ساکن جیسے تضربینا میں واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا ہے، یہ یا علامت تانیث ہے جو فعل میں آتی ہے۔ اسی طرح 4 اسم میں آتی ہیں علامت تانیث، نمبر 1 الف ممدودہ، نمبر 2 الف مکسورہ، نمبر 3 تائے مقدرہ، نمبر 4 تائے ملفوظہ۔ وہ تا جس طرح عالماتن ہے جو وقف کی حالت میں ہا ہو جائے، یہ 4 جو ہیں یہ 4 اسم میں آتی ہیں۔ تو فعل میں علامت تانیث آنے والی یہ 2 آ رہی ہیں، تا ساکن، نون مفتوح۔ تو قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل میں 2 علامت تانیث اکٹھی نہیں آ سکتی، تو ہم نے پہلی تا کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا ضربتنا سے ضربانا، ضربتنا سے ضربانا بن گیا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 یہ ہے، توالی اربع حرکات والا قانون، کہ ایک کلمہ پر 4 حرکات کا اکٹھا آنا یعنی پے در پے آنا یہ ناجائز ہے۔ جس طرح ضربانا، یہ دیکھیں 4 حرکات ہیں، چاروں کی 4 الگ، تو 4 حرکات کا اکٹھا آنا ایک کلمے میں یہ ناجائز ہے۔ تو اس قاعدہ نمبر 2 کے تحت کیا کیا ہم نے، یہ با کو جو لام کلمہ اس کو ساکن کر دیا تو بن جائے گا ضربانا سے ضربنا، ضربانا سے ضربنا۔ یہ تھے صحیح کے قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2۔ صحیح کا قاعدہ نمبر 3، اس کا نام ہے اسم غیر متمکن والا قانون۔ اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے ایک قاعدے کا جاننا ضروری ہے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن۔ اسم متمکن وہ ہے جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، اور اسم غیر متمکن وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو۔ اب قاعدہ سمجھیے، قاعدہ یہ ہے کہ اسم غیر متمکن کے آخر میں ہر وہ واو جو اسم غیر متمکن کے آخر میں آئے، اس واو کا ما قبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے ضربتم، منہ تھا اصل میں، ضربتم منہ،
تو ہم نے ہر وہ واو جو ساکن ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، اس میں غیر متمکن کے آخر میں آ جائے تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ واو یہ ساکن ہے، اس کا ماقبل مضموم ہے، یہ ضربتم تم تھا، یہ ضمیر ہے اور ضمیر جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، لہذا اس قاعدے کے مطابق اس واو کو حذف کر دیا تو بن جائے گا، میم کو ساکن کر دیا، ضربتمو سے ضربتم بن جائے گا۔ ہاں اگر اس واو کے آخر میں ضمیر آ جائے تو یہ واو واپس لوٹ آتی ہے، جیسے ضربتمو سے ضربتم بنایا تو اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وجدتموہ، اب اصل میں تھا وجدتم، تو آخر میں ضمیر آئی تو واو واپس لوٹ آئی، تو یہ واو کو حذف کیا تھا، جب ضمیر آنے کی وجہ سے یہ واو دوبارہ واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ تھے صحیح کے 3 قواعد۔